ویلکم ٹو انگلش کلاس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ہم لاسٹ لیکچر میں احمد ندیم قاسمی صاحب کی سٹوری گاڈ بی پریز پڑھ رہے تھے، جس کا بنیادی کردار ایک مولوی صاحب تھے، اور وہ مولوی صاحب جو اپنی شادی سے پہلے ایک اچھی زندگی بسر کر رہے تھے. انہیں شادی کے بعد کئی پریشانیوں کا سامنا تھا، جن میں ایک پریشانی ان کے لیے اپنی اولاد کے لیے چیزیں خریدنا بھی تھا. ہم نے بات یہاں پر ختم کی تھی کہ ایک دفعہ گاؤں کے جو ڈسٹرکٹ بورڈ تھا اس کے ایک ممبر چودھری فتح داد نے جب نماز میں بھول جانے پر مولوی صاحب کو ڈانٹا، تو اس پر مولوی صاحب غصے ہو گئے، اور مولوی صاحب نے یہ کہا کہ تمہارے گھر میں تو لڑکوں کی لائن لگی ہے، یو ہیو اے ہول رو آف بوائز. ٹھیک ہے، اگر تمہارے گھر میں کوئی بیٹی ہوتی تو تمہیں پتہ ہوتا، میں کیوں پریشان ہوں. تو آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ فردر ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس سے مولوی صاحب کی زندگی مزید ان کے لیے پریشانیاں لے کر آتی ہے، اور کیسے کہانی آگے بڑھتی ہے. بٹ چودھری فتح داد's censure was purely religious. بٹ چودھری فتح داد، لیکن چودھری فتح داد کی censure was purely religious. ان کا جو غصہ یا ان کا ملامت کرنا تھا مولوی صاحب کو was purely religious، وہ مکمل طور پر مذہبی تھا. why he was the same rich pious man، کیونکہ چودھری فتح داد ہی وہ امیر اور نیک انسان تھے یا مسلمان تھے. the head of the village، جو گاؤں کے سربراہ بھی تھے. who every evening، جو ہر شام کو for years، کئی سالوں سے had been sending مولوی صاحب home baked bread smeared with ghee and an earthen bowl of dal. who every evening for years، جو کئی سالوں سے ہر شام had been sending بھیج رہے تھے مولوی صاحب کے گھر home baked bread، ہاتھوں سے بنی ہوئی گھر کی روٹی smeared with ghee، جس پر گھی لگا ہوتا تھا، and an earthen bowl of dal، اور مٹی کا ایک پیالہ دال سے بھرا ہوا. یعنی کہ وہ چودھری صاحب جہاں پر نیک انسان تھے تو وہ ہر روز مولوی صاحب کے گھر کھانا بھی بھیجتے تھے. he was very regular in his offering، وہ بہت باقاعدہ تھے in his offerings، نذرانے یا وظیفے دینے میں، یعنی مولوی صاحب کو نذرانے یا وظیفے دینے میں. if for some reason the daily offering of the evening meal was delayed، if for some reason، اگر کسی وجہ سے the daily offering، روزانہ کا کھانا of the evening، شام کا was delayed، دیر ہو جاتا یا تاخیر ہو جاتی کھانا پہنچانے میں، چودھری فتح داد would carry it himself، تو چودھری فتح داد کھانا خود لے کے آتے to مولوی ابول ہاؤس، مولوی ابول کے گھر، and apologize for the delay، اور پھر وہ دیر سے کھانا لانے کی وجہ سے معذرت بھی کرتے، saying، یہ کہتے ہوئے I am terribly sorry، میں بہت شرمندہ ہوں مولوی جی، my wife is unwell، میری بیگم بیمار ہیں، so the maid has cooked the food، اور پھر جو نوکرانی تھی اس نے کھانا پکایا ہے. he sincerely considered the daily gift to مولویز ابول a part of his daily worship. he sincerely considered، وہ یہ جانتے تھے یا وہ یہ تصور کرتے تھے چودھری فتح داد دا ڈیلی گفٹ ٹو مولوی ابول، کہ جو مولوی ابول کے گھر وہ روزانہ کا جو کھانا پہنچاتے ہیں یا جو تحفہ پہنچاتے ہیں، اے پارٹ آف ہز ڈیلی ورشپ، وہ ان کی روزانہ کی عبادت کا حصہ ہے. یعنی کہ مولوی صاحب کو سرو کرنا ڈیلی کے بیسس پر ان کی عبادت کا حصہ ہے. کانشیس آف دی ایور انکریزنگ رسپانسبلٹیز آف ہر ہسبینڈ، کانشیس آف، جانتے ہوئے، دا ایور انکریزنگ رسپانسبلٹیز، ہمیشہ سے بڑھتی ہوئی ذمہ داریاں، آف ہر ہسبینڈ، اپنے شوہر کے. زیب النساء ٹو ہیڈ اسٹارٹیڈ ٹیچنگ ینگ گرلز آف دی ولیج دی ہولی قرآن، زیب النساء نے بھی ہیڈ اسٹارٹیڈ ٹیچنگ، پڑھانا شروع کر دیا، ینگ گرلز آف دی ولیج، گاؤں کی چھوٹی بچیوں کو، دا ہولی قرآن، قرآن پاک. یعنی کہ جب زیب النساء کو اس بات کا علم تھا کہ میرے شوہر کی ذمہ داریاں دن بدن بڑھ رہی ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی گھر میں بچیوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا. آن تھرسڈے
جمعرات کو when each of the girl جب ہر ایک لڑکی brought a small portion of sugar on the bread brought a small portion وہ ایک چھوٹا ٹکڑا لاتی of sugar on bread روٹی پر چینی کے ساتھ. ٹھیک ہے. زیبونسا would arrange تو زیبونسا انتظام کرتی for at least 2 baskets 2 baskets کا 2 ٹوکریوں کا. دی اسمال باسکٹ وہ چھوٹی ٹوکریاں ور یوزڈ انہیں استعمال کیا جاتا تھا ٹو اسٹور مورسلس آف ہوم بیکڈ بریڈ ٹو اسٹور مورسلس ان ٹکڑوں کو رکھنے کے لیے آف ہوم بیکڈ بریڈ جو گھر میں پکی ہوئی روٹی سے بچ جاتے تھے. یعنی کہ وہ ٹوکریاں زیبونسا نے منگوائیں کہ جن ٹوکریوں میں وہ عام طور پر اپنے گھر میں بچ جانے والے روٹیوں کے ٹکڑے رکھتے تھے. بٹ دیر واز یٹ اندر پرابلم لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی تھا. بسائڈ بریڈ ٹو فل دیئر بیلیز پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کے علاوہ. ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ کھانا کہاں سے آئے گا پیٹ بھرنے کے لیے, اس کے علاوہ بھی مسئلہ تھا. دے آلسو نیڈیڈ کلاتھس ٹو کور دیئر باڈیز انہیں اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی چاہیے تھے. چودھری فتح داد یوز ٹو پریزنٹ نیو کلاتھس ٹو مولوی ابول ونس اے ایئر آفٹر ایوری ہارویسٹ. چودھری فتح داد یوز ٹو پریزنٹ چودھری فتح داد دیا کرتے تھے نیو کلاتھس نئے کپڑے ٹو مولوی ابول ونس اے ایئر مولوی ابول کو سال میں ایک بار. آفٹر ایوری ہارویسٹ ہر فصل کی کٹائی کے بعد. وین ایور دیز کلاتھس کیم جب کبھی بھی یہ کپڑے آتے اے ٹیلرنگ شاپ وڈ اسپرنگ اپ ان مولوی ابول ہاؤس تو پھر مولوی ابول کے گھر میں ایک درزی کی دکان سے کھل جاتی. زیبونسا ود دی اسسٹنس آف مہرون اینڈ زبدہ اینڈ شمسن تو زیبونسا مہرون زبدہ اور شمسن کی مدد کے ساتھ وڈ کٹ دیم انٹو اسمالر آؤٹ فٹس وڈ کٹ اس کپڑے کو کاٹ دیتی انٹو اسمالر آؤٹ فٹس چھوٹے حصوں میں یا چھوٹے ٹکڑوں میں فار دی ینگر کڈس چھوٹے بچوں کے لیے. یعنی وہ اس بڑے کپڑے کے سوٹ کو کاٹ کر چھوٹے بچوں کے کپڑے بنا دیا کرتے تھے. اف ہی ایور ریسیوڈ سم ایکسٹرا منی اور اگر کبھی بھی مولوی صاحب کو ایکسٹرا پیسے ملتے اضافی پیسے ملتے دس بونس وڈ یوزلی بی لاکڈ اپ ان اے ٹن باکس پھر اس بونس کو ایک چھوٹے سے بکسے میں بند کر دیا جاتا تھا. ود دی پیسج آف ٹائم وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دی ایپیٹائٹس آف دی چلڈرن انکریزڈ بچوں کی بھوک بڑھتی گئی. مولوی ابول واز کاچ ان دی ورل آف لائف مولوی ابول اب زندگی کے گرداب میں پھنس چکے تھے. ورل گرداب جیسے سمندر میں طوفان آئے تو وہ جو طوفان کا وہ جو گول ایک چکر کاٹنا ہوتا ہے اسے ہم گرداب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں انسان پھنس جائے تو بچنے کی بہت کم چانسز ہوتے ہیں. ٹائم ہیڈ ناٹ بین کائنڈ ٹو ہم وقت ان پر مہربان نہ تھا. دا ہیئر اراؤنڈ ہز ٹیمپلز ہیڈ بیکم سلوری وائٹ دا ہیئر اراؤنڈ ہز ٹیمپلز ان کی کن پٹیوں کے گرد کے بال ہیڈ بیکم سلوری وائٹ وہ سفید ہو چکے تھے. دا گرپ آف ہز ٹیتھ آن ہز گمز ہیڈ فار لانگ بین لوز دا گرپ آف ہز ٹیتھ ان کے دانتوں کے جوڑوں پر آن ہز گمز ہیڈ فار لانگ بین لوز ان کے دانتوں کے مسوڑے ڈھیلے ہو چکے تھے. دا گرپ آف ہز ٹیتھ آن ہز گمز ان کے دانتوں کی جو گرپ تھی جو مضبوطی تھی اب وہ کیا تھا ہیڈ فار لانگ بین لوز اب وہ آہستہ آہستہ ڈھیلی ہوتی جا رہی تھی یعنی کہ گوشت لٹکتا جا رہا تھا. بٹ ہز وائس ریمینڈ ریزوننٹ لیکن ان کی آواز ابھی بھی گرجدار تھی. however تاہم سم ٹائمز بعض اوقات دیٹ ٹو کیورڈ وہ بھی کبھی کبھی کانپ جاتی تھی. یعنی کہ اگرچہ آواز میں ایک دم تھا لیکن کبھی کبھی محسوس ہو جاتا تھا کہ آواز میں بھی کپ کپاہٹ ہے. چودھری فتح داد واز دی اونلی ون چودھری فتح داد صرف وہ واحد شخص تھے who knew جو جانتے تھے the reason وجہ یعنی وہ مولوی صاحب کی پریشانی کی وجہ جانتے تھے. مولوی ابول had once opened his heart to him مولوی ابول نے ایک دفعہ اپنے دل کی بات چودھری فتح داد سے کہی about a suitable match for مہرون کہ وہ مہرون کے لیے کوئی مناسب لڑکے کی تلاش میں ہیں. The Chaudhry had carefully considered the eligibility of all young men of the village. اس چودھری نے had carefully
بڑی احتیاط سے کنسیڈرڈ جانچا the eligibility of all young men of the village، گاؤں کے تمام نوجوان لوگوں کی قابلیتوں کو یا اہلیتوں کو. یعنی کہ اب چودھری صاحب سوچ رہے ہیں کہ گاؤں میں ایسا کون سا بندہ ہے کہ جس کی شادی مہر سے کی جا سکے. There were some whom he found suitable، گاؤں میں کچھ ایسے لوگ تھے whom he found suitable جنہیں چودھری فتح داد نے مناسب سمجھا یا اچھا سمجھا. بٹ دی ٹربل واز، لیکن مسئلہ یہ تھا دیٹ ایوری ون ان دی کمیونٹی، لیکن معاشرے کا ہر شخص نیو مولوی ابول ویل، ہر ایک شخص مولوی ابول کو اچھے سے جانتا تھا. یعنی سب کو پتا تھا مولوی ابول غریب بندہ ہے، وہ اپنی بیٹی کو اتنے پیسے نہیں دے سکے گا، جہیز نہیں دے سکے گا. اب کسی سے جا کے چودھری صاحب کا بات کر رہا ہے کہ آپ شادی کر لیں مولوی صاحب کی بیٹی سے، سب کو پتا تھا بیٹی خالی ہاتھ آئے گی، تو کمیونٹی کا ہر شخص جانتا تھا. چودھری فتح داد ٹرائی ٹو نیگوشیٹ ود اے کپل آف ایلڈرس، چودھری فتح داد نے کوشش کی ٹو نیگوشیٹ کہ وہ بات کریں ود اے کپل آف ایلڈرس، کچھ بڑے لوگوں کے ساتھ. بٹ آل آف دیم، لیکن ان تمام نے ڈریو بیک ایز اف بیز ہیڈ سڈنلی اسپرنگ فرام اے بیڈ آف فلاورز. ڈریو بیک پیچھے ہٹ کے، کیسے کہ اف بیز کے جیسے کوئی مکھیاں، ہیڈ سڈنلی اسپرنگ فرام اے بیڈ آف فلاور کے جیسے شہد کی مکھیاں کسی پھولوں کے باغ سے اچانک سے باہر نکل آئیں. الٹیمیٹلی مولوی ابول اینڈ زیب النساء's prayer bore fruit، اور آخر کار یا خوش قسمتی سے مولوی ابول اور زیب النساء کی دعائیں ثمر آور ثابت ہوئیں یا پھل لے آئیں. A young man from the village، گاؤں کا ایک نوجوان لڑکا who had gone away، جو شہر سے باہر چلا گیا تھا، came back، واپس آ گیا، and opened a small cloth shop، اور اس نے ایک چھوٹی کپڑوں کی دکان کھول لی. He called himself شمیم احمد، اور وہ اپنے آپ کو شمیم احمد کہتا تھا. He was the only son of حافظ، وہ حافظ کا واحد بیٹا تھا. After the death of his father، اپنے والد کی وفات کے بعد خودار tried to follow his father's footsteps. After the death of his father، اپنے والد کی وفات کے بعد خدایار tried to follow his footsteps، father's footsteps، اس نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی. When he was about 16، جب وہ 16 سال کا تھا، he went away to the city، وہ شہر چلا گیا. leaving his old mother behind، اپنی بڑی ماں کو واپس یا پیچھے اکیلا چھوڑتے ہوئے. later they learned that، بعد میں انہیں پتہ چلا that he had worked in the house of a head clerk، کہ اس نے ایک ہیڈ کلرک کے گھر میں کام کیا. after which، جس کے بعد he had managed to open a small shop on a footpath، اس نے کسی طرح سے فٹ پاتھ پر ایک چھوٹی دکان کھول لی. where he began selling cut pieces، جہاں وہ کپڑے کے کٹے ہوئے ٹکڑے بیچتا تھا. آفٹر سیونگ سم منی، کچھ پیسے بچانے کے بعد، اینڈ گیننگ ایکسپیرئنس ان دی بزنس، اور اس کاروبار میں تجربہ حاصل کرنے کے بعد، ہی ریٹرن ٹو دی ولیج، وہ واپس گاؤں آ گیا. ہی دین بیگڈ مولوی ابول ٹو اناگوریٹ اینڈ بلیس ہز شاپ بائی بیکمنگ ہز فرسٹ کسٹمر. ہی دین بیگڈ مولوی ابول، اس نے پھر مولوی ابول سے گزارش کی ٹو اناگوریٹ، کہ وہ افتتاح کریں، اینڈ بلیس ہز شاپ، اور برکت لائیں اس کی دکان میں، بائی بیکمنگ ہز فرسٹ کسٹمر، اس کا پہلا گاہک بن کے. دیٹ ڈے، اس دن، ان آرڈر ناٹ ٹو ڈسپوائنٹ ہز ارٹسوائل ڈسپل، ان آرڈر ناٹ ٹو ڈسپوائنٹ ہز ارٹسوائل ڈسپل، اپنے گزشتہ شاگرد کو مایوس نہ کرنے کی غرض سے، اینڈ ہز ایج مدر، اور اس کی بڑی والدہ کو، مولوی ابول ٹک آ مومنٹس ڈیسیجن، مولوی ابول نے ایک شاندار فیصلہ کیا. ہی وینٹ ٹو ہز وائف، وہ اپنی بیگم کے پاس کیا، اینڈ سیڈ، اور کہا، شمیم احمد وانٹس می ٹو اناگوریٹ ہز شاپ بائی بیکمنگ ہز فرسٹ کسٹمر. شمیم احمد چاہتے ہیں، وانٹس می، مجھ سے چاہتے ہیں، ٹو اناگوریٹ ہز شاپ، کہ میں اس کی دکان کا افتتاح کروں، بائی بیکمنگ ہز فرسٹ کسٹمر، اس کا پہلا گاہک بن کے. اف یو ایگری، اگر تم اس بات سے متفق ہو، لیٹ اس بائی اے پیس آف کلاتھ فار مہرون سوٹ، لیٹ اس بائی، تو ہم خریدتے ہیں، اے پیس آف کلاتھ، کپڑے کا ایک ٹکڑا، فار مہرون سوٹ،
مہرون کے شادی کے جوڑے کے لیے. ان اینی کیس وی ول نیڈ اٹ فار ہر ڈاوری. کسی بھی صورتحال میں ہمیں اس کے جہیز کے لیے یہ چاہیے ہوگا. ڈاوری جہیز کو کہتے ہیں. مائی پرچیز ان دی پریزنس آف دی انٹائر ولیج میں امپریسڈ ہے. مائی پریزنس میرا یہ خریدنا ان دی پریزنس آف انٹائر ولیج پورے گاؤں کی موجودگی میں امپریسڈ ہم انہیں متاثر کر دے گا. یعنی کہ پہلے پورے گاؤں کو پتہ ہے کہ مولوی صاحب غریب ہیں, مولوی صاحب کپڑے نہیں خرید سکتے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اب مولوی صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ میں سب کی موجودگی میں کپڑے خریدوں گا تاکہ پورے گاؤں والوں کو پتہ چلے کہ مولوی صاحب کے پاس بھی پیسے ہیں. May Allah bless you, she blurted out. اللہ تمہارا بھلا کرے. She blurted out, وہ اچانک سے بول پڑی. And immediately took out the key, اور اس نے جلدی سے چابی نکالی. Which hung in the thread around her neck, which hung in a thread, جو ایک داغے میں بندھی ہوئی تھی. Around her neck, اس کی گردن میں. یہ پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا, یا اب بھی آپ دیہاتوں میں جائیں تو بوڑھی مائیں اب بھی اپنے گلے میں چابیاں رکھا کرتی ہیں. She opened the trunk, اس نے وہ ڈبہ کھولا. Took out the tin box, اور اس چھوٹے ٹین کے ڈبے کو نکالا. And placed it before her husband, اور اسے اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیا. As she opened it, جو ہی اس نے اس ڈبے کو کھولا, her eyes suddenly became bright with unshed tears. Her eyes suddenly became bright, اس کی آنکھیں اچانک چمکنے لگیں. with unshed tears, بغیر بہنے والے آنسو سے. یعنی آنکھ میں آنسو آیا ہے لیکن آنسو بہا نہیں ہے باہر. Just then مہر النساء walked in, اور بالکل اسی وقت مہر النساء بھی اندر آ گئی. Then she turned back with a smile, اور پھر وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ واپس پلٹ گئی. Almost as if she was thinking, تقریباً وہ سوچ رہی تھی. I know the secret of Abbas' readiness to inaugurate شمیم احمد شاپ. I know کہ میں جانتی ہوں ابا کا راز, ریڈینس کہ وہ کیوں تیار ہوئے ہیں, ٹو انیگوریٹ شمیم احمد شاپس, شمیم احمد کی دکان کا افتتاح کرنے کے لیے. یعنی کہ مہر النساء کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ میرے والد آخر کیوں شمیم احمد کی شاپ کا جا کے افتتاح کرنا چاہتے ہیں.